بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگوں یعنی اہل کوفہ نے آپ کی ہر چیز میں شکایت کی ہے، حتیٰ کہ نماز کے بارے میں بھی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پہلی دونوں رکعتیں لبی کرتا ہوں اور پچھلی دونوں رکعتیں مختصر پڑھتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے نماز کی پیروی کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ الشیخ عمر فاروق سیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں قرأت واجب ہے۔ اس سے پچھلی دو رکعتوں میں پہلی دو رکعتوں کے مقابلے میں تخفیف کا اثبات ہے۔ باب اور حدیث میں مناسبت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑے دقیق لفظوں سے یہ اشارہ فرمایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا امام، مقتدی، حضر، سفر، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، سب میں پڑھنا واجب ہے۔ دلیل کے طور پر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی جو طویل حدیث کا ذکر فرمایا ہے، اس میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنی نماز میں کوتاہی نہیں کرتا، میں ان کو اسی طرح نماز پڑھاتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے۔ عشاء کی نماز میں پہلی دو رکعتوں کو لمبا کرتا اور بعد کی دو رکعتوں کو ہلکا کرتا۔ یہاں سے باب اور حدیث میں مناسبت کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء وغیرہ کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے، اور صحابی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں وہی کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے، یعنی وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے، اور اس کو بھی یاد رکھا جائے کہ عشاء کی نماز جہری ہے۔ جب اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ثابت ہوا تو سری نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بالاولیٰ ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے حکم کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ مطلق لے رہے ہیں کہ ہر نماز میں چاہے وہ مقتدی ہو یا امام، لہٰذا یہیں سے ترجمۃ الباب اور حدیث میں مناسبت ہوگی۔ فائدہ، مذکورہ بالا حدیث سے امام کا چاروں رکعتوں میں قرأت کرنے کا ثبوت موجود ہے، خصوصاً سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری۔ کوفہ والوں کی شرارتیں اور بے ایمانی کے معاملات مخفی نہیں۔ صحابی رسول سیدنا سعید رضی اللہ عنہ پر انہوں نے الزامات لگائے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی۔ ترجمہ، اے اللہ، سعد جب دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما۔ حضر اور سفر میں قرأت کرنا مشروع ہے۔ اگر کسی سردار کی خلیفہ کے پاس شکایت آئے تو اسے معزول کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے تحقیق کرنا بھی ثابت ہوا کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ جہاں کے امیر تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں کے لوگوں کو بھیج کر تحقیق کروائی۔ ظالم پر بد دعا کرنا بھی جائز ہوا جبکہ اس نے دین میں نقصان ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظہر اور عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا تو ہم نے اندازہ لگایا کہ آپ ظہر کی پہلی دونوں رکعتوں میں 30 آیات کے بقدر یعنی سورۃ علم، تنزیل، السجدہ کے بقدر قیام فرماتے ہیں، اور پچھلی دونوں رکعتوں میں اس کے آدھے کا اندازہ لگایا، اور عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں ہم نے اندازہ کیا تو ان میں آپ کی قرأت ظہر کی آخری دونوں رکعتوں کے بقدر ہوتی، اور آخری دونوں رکعتوں میں ہم
نے اس کے آدھے کا اندازہ لگایا۔ الشیخ عمر فاروق سعدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں چاروں رکعت میں قرات ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، تاہم افضل یہ ہے کہ پچھلی رکعت ہلکی اور مختصر ہوں۔